بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں بشریٰ بی بی کا کردار بے نقاب، اہم تقرریوں سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ بشریٰ بی بی کے جادو ٹونے کے زیر اثر بانی پی ٹی آئی اپنا اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بانی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے تہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشریٰ بی بی سے شادی کی۔ بشریٰ کے آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے گھر میں عجیب و غریب رسومات شروع ہوئیں۔ مرچیں جلانا، پانی کے سر کے گرد کچے گوشت کو گھمانا، روزانہ سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا اور کبھی کبھار زندہ سیاہ بکرے منگوانا شامل تھا۔ دی اکانومسٹ گروپ کی ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تازہ رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ میرٹ کے محض نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشریٰ بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھیں۔ بشریٰ بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا۔ بشریٰ بی بی نے روحانی علم سے بتایا کہ دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ فیض حمید پر بشریٰ بی بی کو استعمال کرنے کا الزام۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشریٰ بی بی کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی خفیہ شادی کے بعد حساس ادارے کی بشریٰ بی بی میں دلچسپی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جنرل فیض حمید اطلاعات ایک ذریعے سے ان تک پہنچاتے جو وہ بانی کے ساتھ روحانی بصیرت کے طور پر پیش کرتی تھی۔ پی ٹی آئی کا بشریٰ بی بی سے متعلق برطانوی جریدے کی رپورٹ پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ رد عمل میں کہا کہ نام نہاد تجزیہ پروپیگنڈا ہے جسے غیر ملکی تبصرے کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حقائق کو مذہب کرنے کی یہ کوشش پاکستان یا اس کے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے نہیں، سیاسی انتقام اور حقیقی بحرانوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ آرٹیکل میں گزشتہ 3 سال کے دوران پاکستان میں ہونے والے واقعات کا کوئی ذکر نہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، انتخابی دھاندلی کو کیوں اجاگر نہیں کیا گیا؟ صرف ذاتی زندگی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ القادر ٹرسٹ کیس جس کا آرٹیکل میں بار بار حوالہ دیا گیا ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ اسے طے شدہ قرار دینا گمراہ کن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ شفافیت اور عدالتی فیصلے کا مطالبہ کیا۔ بانی کے خلاف بے بنیاد مقدمات سے کیوں چشم پوشی کی جا رہی ہے؟ آرٹیکل جانبدار اور توہین آمیز ہے۔ مصنفین کو معافی مانگنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ علاقائی اور عالمی فورمز پر مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شاہ عبداللہ دوم نے غزہ کی صورتحال پر پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور عملی اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے موقف اپنایا کہ غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی پر کسی سمجھوتے نہیں کیا جائے گا۔ بانی بطور وزیر اعظم فیصلے بشریٰ بی بی سے پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر اطاعت عطاء اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی کے جتنے بھی فیصلے تھے روحانیت کے لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ کیا کرتی تھیں۔ تمام معاشی اور سیاسی فیصلے بشریٰ بی بی کیا کرتی تھیں۔ بانی نے تمام فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست منافقت، جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی۔ بانی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ 2017 کے دھرنوں کے دوران بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ انہیں تمام جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر ہے۔ دی اکانومسٹ کے بشریٰ بی بی سے متعلق آرٹیکل پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا یہ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس قسم کے سپانسرڈ آرٹیکل ہوتے ہیں اور ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اس آرٹیکل کا مقصد بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے۔ بشریٰ بی بی بہادری کے ساتھ اور اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اس آرٹیکل کا مقصد بشریٰ بی بی کی کردار کشی کرنا ہے۔ اس سے قبل بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئیں۔ عدت جیسے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے تو یہ بھی ایک من گھڑت کہانی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشریٰ بی بی کو نہیں توڑا جا سکتا۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ سے 17 نومبر سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے کا ججز کا روسٹر جاری کر دیا گیا۔ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں 8 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور کو آئندہ ہفتے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ ججز کا روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس ہفتے کا جسٹس صلاح الدین کو اس روسٹر کے اندر کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے پہلا استعفیٰ سامنے آ گیا جہاں جسٹس شمس محمود مرزا نے بطور احتجاج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا جبکہ وہ اپنا چیمبر بھی خالی کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترمیم کے بعد ان کے تبادلے کا امکان تھا جس کے تناظر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔
जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के रुकन थे और उन्होंने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। उन्हें 2028 में रिटायर्ड होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस या महमूद मिर्ज़ा के साहिबजादे हैं। रवां साल जनवरी में सरकारी वकील की जानिब से उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि जजेस के इस्तीफ़ों का सिलसिला नहीं रुकेगा। हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफ़े देने हैं। उमर अता बंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी, आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा कि पार्लियामान को ही बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सज़ा देना चाहते थे। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनाती भी खुद करेगा? ईमानदारी से काम करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। इस्लामाबाद कचहरी हमले और वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना कैडेट कॉलेज के दौरा के मौके पर कबाइली माहिदीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दहशतगर्द नहीं बल्कि दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। हम कालादम TTP को नहीं मानते। दुश्मन साने APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इसराइली फ़ौज की जहरीत के बाद मौसम सरमा की पहली बारिश ने गजा के पनाहगज़ीन फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पनाहगज़ीनों के आरजी कैंप जो हैं वो पानी में डूब गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत और जुल्म के मारे फलस्तीनियों पर एक और आफत टूट पड़ी। रात गए तेज बारिश से खेमों में पानी जमा हो गया। रज़ाइयाँ, कंबल और दीगर सामान पानी की नजर हो गए। एक खातून ने बताया, मेरे बेटे ने ये खेमे हमारे लिए बनाए थे मगर वो शहीद हो गए। अब ये खेमे भी तबाह हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? एक और खातून ने गैर मुल्की मीडिया को बताया, मैं और मेरे बच्चे बारिश में भीग गए। खेमों के अलावा कोई छत नहीं जो हमें बचा सके। खेमों में जमा पानी बेबस फलस्तीनी अपनी इमदाद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ है। मुश्किलात बयान करते हुए बास खवातीन की आंखें भी बरस पड़ी। गजा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी में ठठरते बेघर पनाहगुज़ीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर और इस उम्मीद के साथ खेमों से पानी निकाल रहे हैं कि कभी तो ये जुल्म की रात खत्म होगी। मारूफ बरतानवी जरीदे गार्डियन ने दावा किया है कि अमेरिका ने गजा की तवील मुद्दत तकसीम का मनसूबा तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गजा को ग्रीन जोन और रेड जोन में तकसीम करने की तजवीज़ दी। ग्रीन जोन इसराइली और आलमी फौजियों के कंट्रोल में होगा जबकि रेड जोन मलबा ही रहेगा। इब्तदाई मरले में गैर मुल्की फौजी दस्ते इसराइली एहलकारों के साथ तैनात होंगे। ग्रीन जोन की तामीर नौ से फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। अमेरिका ने मुतबादिल महफूज कम्यूनिटीज़ का मनसूबा तर्क कर दिया। अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक को अमन फोर्स का बुनियादी हिस्सा बनाने की तजवीज़ भी दी। यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़ौज भेजने से हिचकिचाहट के बायस मनसूबा गैर हकीकी करार दिया गया। इब्तदाई चंद सौ एहलकार और फिर बाद 2000 फ़ौजियों की तक फोर्स बढ़ाने की तजवीज़ से गौर है। जारहाना कार्रवाइयों के खदशात पर फौजी दस्ते सिर्फ ग्रीन जोन में तैनात होंगे। गार्डियन के मुताबिक अमरीकी मनसूबे में इसराइली इनखला का कोई वाज़ेह टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स को महदूद किरदार तक रखा गया है। गजा में 80% से ज़्यादा इलाका तबाह हो चुका है। फौरी तामीर नौ की अशद ज़रूरत है। मासूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील में इसराइल की जानिब से रुकावटें बरकरार हैं। 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी रेड जोन में बेघर और बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हो रही है। The Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward. And the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is cooperation agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I would request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again, and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, Mr. Ayman Safadi. Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony for today. Thank you very much, Excellencies. With the kind permission of the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum.
and a very good evening. I welcome you all to the MOUs and Agreements exchange ceremony on the auspicious occasion of the visit of His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan. We have altogether 4 documents that we are going to exchange. We begin with the number 1, which is Program for Cultural Cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar Saab, to come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The second MOU that we are going to sign is MOU for establishment of chair in Urdu and Pakistan Studies at the University of Jordan. I would request Honorable Minister for Climate Change, His Excellency Mr. Musaddiq Masood Malik, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is Cooperation Agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I would request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again, and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, Mr. Ayman Safadi. आपको बताएं कि पाकिस्तान और उधर के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब जारी है। पाकिस्तान टेलीविज़न और